السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش میں زیکا وائرس کے کیسز میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کانپور ضلع میں مزید 16 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ کانپور میں اب تک زیکا وائرس کے 105 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ 16 نئے مریضوں میں 2 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ زیکا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر آج اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کانپور کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ کسی بھی تعلیمی ادارے کا پرچم یا لوگو اس کی شان اور پہچان ہوتی ہے، جس کو وہ بڑی شان و شوکت، عزت و احترام کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اگر بات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگو کی جائے تو یہ ایک تاریخی لوگو ہے، کیونکہ اس کو خود بانی درسگاہ سر سید احمد خان نے بنایا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگو میں اب علم الانسان معلم عالم دکھائی نہیں دیتا۔ اطلاعات کے مطابق آخری مرتبہ تبدیلی 1951 میں کی گئی تھی، جب AMU کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین تھے۔ اس وقت لوگوں میں موجود ملکہ وکٹوریہ کے تاج کو ہٹا کر کتاب اور دائرے میں قرآنی آیت علم الانسان عالم عالم کو شامل کیا گیا تھا۔ گزشتہ کچھ سالوں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مختلف مواقعوں پر کتاب، سرٹیفکیٹس، پوسٹر، دعوت نامہ، اہم اور تاریخی تقریب، جشن یوم سر سید، جشن 100 سالہ تقریب میں AMU کے لوگوں میں موجود آیت علم الانسان عالم عالم ڈھونڈنے سے بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یونیورسٹی نے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ AMU طلبہ یونین کے سابق نائب صدر حمزہ سفیان نے کہا کہ صرف علم الانسان عالم عالم کو ہٹایا نہیں گیا ہے، اس یونیورسٹی میں اردو کو بھی مٹایا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی کی تاریخ کو بھی مٹانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ حمزہ سفیان نے مزید کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب بھول چوک سے نہیں بلکہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس وقت اس یونیورسٹی کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیتوں کو مٹایا جا رہا ہے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا ہے۔ آریان خان کی گرفتاری سے شروع ہوئے تنازع اب واضح طور پر BJP بمقابلہ NCP نظر آنے لگا ہے۔ اس سلسلے میں سابق وزیر اعلیٰ اور BJP لیڈر فڈنویس نے اقلیتی امور کے وزیر اور NCP کے قومی ترجمان نواب ملک پر الزام عائد کیا کہ نواب ملک کے انڈر ورلڈ سے تعلقات ہیں اور انہوں نے بم دھماکے کے ملزم سے زمین خریدی ہے۔ ان کے الزام کی تردید کرتے ہوئے نواب ملک نے جوابی پریس کانفرنس کی، جس میں سابق وزیر اعلیٰ کے الزامات کو پھسکی بم قرار دیا اور کہا کہ ان کا انڈر ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی دباؤ کے تحت کوڑیوں کی قیمت پر کوئی ملکیت خریدی ہے۔ نواب ملک نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ آج فڈنویس کے انڈر ورلڈ کنیکشن کو بے نقاب کر دیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے فڈنویس نے کس طرح اس شہر کو یرغمال بنا لیا تھا۔ لکھیم پور تشدد معاملے میں جاری SIT جانچ کے درمیان فورنسک رپورٹ نے بھی آشیش مشرا کے جرم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں تصدیق ہو رہی ہے کہ موقع واردات پر گولی آشیش مشرا کی بندوق سے بھی چلی تھی۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کے سامنے آئی اس فورنسک رپورٹ میں تشدد کے دوران ہوئی گولہ باری میں 3 ہتھیاروں کے استعمال کا پتہ چلا ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ لکھیم پور تشدد معاملے میں ملی فورنسک رپورٹ میں 3 قسم کے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ رپورٹ سیل بند لفافے میں آئی ہے۔ ان ہتھیاروں میں ایک رائفل، ریپٹر گن اور پسٹول شامل ہے اور تصدیق ہو رہی ہے کہ وہاں گولیاں چلائی گئی ہے۔ BJP کے جنرل سیکریٹری P مرلی دھر راؤ کے اس بیان سے تنازع پیدا ہو گیا ہے کہ برہمن اور بنیا طبقہ ان کی جیب میں رہتے ہیں۔ اپنے اس بیان کے بعد مدھیہ پردیش میں پارٹی کے انچارج حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ کانگریس نے BJP سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، جبکہ بعد میں مرلی دھر راؤ نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے ان کے بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ راؤ نے BJP کے ریاستی دفتر میں ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ BJP اور اس کی حکومتیں درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل کو ووٹ بینک کے طور پر نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ ان کی بنیادی ضروریات جیسے پسماندگی، روزگار اور تعلیم کو دور کرنے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ اس کے بعد صحافیوں نے راؤ سے سوال کیا کہ BJP کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ برہمنوں اور بنیوں کی سیاسی پارٹی ہے اور اب وہ ST/SC طبقے پر توجہ دینے کی بات کر رہی ہے، جبکہ BJP کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ اس سوال کے جواب میں مرلی دھر راؤ نے اپنے کرتے کی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، برہمن اور بنیا میری جیب میں ہیں۔ آپ نے ہمیں برہمن اور بنیا کی پارٹی قرار دیا ہے، جبکہ زیادہ تر کارکنان اور ووٹ بینک انہی طبقات سے وابستہ ہے۔ ممبئی پولیس کے 2 افسران جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیں، ان کو ریاستی CID نے ہفتہ وصولی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس کیس میں سابق کمشنر پولیس پرمبیر سنگھ اور ڈپٹی کمشنر آف پولیس اکبر پٹھان کا نام بھی ملزمین کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ CID نے ہفتہ وصولی کے الزام میں پولیس انسپکٹر نند کمار گوپالے اور خاتون افسر آشا کوڑکے کو گرفتار کیا ہے۔ کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت رافیل فائٹر جیٹ کے سودے میں
کرپشن کی پردہ پوشی کی کوشش کر رہی ہے۔ پارٹی نے اس معاملے کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور سوال کیا کہ اس نے متنازع دستاویزات برآمد ہونے کے باوجود ایک درمیانی شخص کے کردار کی چھان بین کیوں نہیں کی۔ ایک دن قبل فرانس کی ایک تحقیقی نیوز ویب سائٹ میڈیا پارٹ نے نئے انکشافات میں الزام لگایا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ رافیل ڈیل کو خطیت دینے میں مدد کے لیے ایک درمیانی شخص کو خفیہ طور پر کم از کم 7.5 ملین یورو دیے گئے۔ اس رپورٹ میں ادعا کیا گیا کہ یہ کمیشن 2007 اور 2012 کے درمیان لیا گیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پارٹی قائدین سے کہا کہ وہ کرپٹ مرکزی حکومت کے خلاف لڑائی سے خوفزدہ نہ ہوں اور لڑائی بند نہ کریں کیونکہ سچ ہر قدم پر ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی ملالہ یوسفزئی نے جنہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے تحریک چلائی تھی اور جن کو نوبل امن انعام سے سرفراز کیا گیا تھا اور جو 2012 کے دوران اپنے آبائی پاکستان میں طالبان بندوق بردار کی گولی سے 15 سال کی عمر میں زندہ بچ گئی تھی، آج انہوں نے شادی کر لی۔ 24 سالہ ملالہ نے جو برطانیہ میں رہتی ہیں کہا کہ انہوں نے اور ان کے نئے شوہر جن کا نام ان کی جانب سے صرف اثر بتایا گیا شہر برمنگھم میں رشتے ازواج میں بن گئی ہیں اور شادی کے بعد ترتیب دیے جانے والے ایٹ ہوم میں ان کے خاندانوں نے شرکت کی۔ انہوں نے ٹویٹر پر تحریر کیا، آج میری زندگی کا ایک قیمتی دن ہے، اثر اور میں نے شادی کر لی ہے اور زندگی میں ہم سفر بن گئے ہیں۔ ان کے پوسٹ پر 4 تصاویر بھی پیش کی گئی۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں نے ان کی اثر ملک کے طور پر شناخت کی ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے جنرل مینیجر ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں مجالس مقامی کی جملہ 23 نشستوں کے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ تلنگانہ میں 12 اور آندھرا پردیش میں 11 MLC نشستوں کے لیے 10 دسمبر کو رائے دہی ہوگی جبکہ 16 نومبر کو اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ اعلامیہ کی اجرائی کے ساتھ ہی پرچہ جات نامزدگی کے ادخال کا آغاز ہوگا اور 23 نومبر پرچہ جات نامزدگی کی آخری تاریخ رہے گی۔ 24 نومبر کو پرچہ جات نامزدگی کی جانچ کی جائے گی اور 26 نومبر تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ 10 دسمبر کو رائے دہی ہوگی جبکہ 14 دسمبر کو ووٹوں کی گنتی اور نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں رنگا ریڈی، محبوب نگر اور کریم نگر اضلاع میں 2 نشستوں پر الیکشن ہوگا جبکہ کھمم، نظام آباد، میدک، نلگنڈا، ورنگل اور عادل آباد میں 1 نشست پر چناؤ ہوگا۔ ان تمام 12 ارکان قانون ساز کونسل کی میعاد 4 جنوری 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ جن ارکان کونسل کی میعاد ختم ہوگی ان میں پی ستیش کمار عادل آباد سے، پی سرینواس ریڈی ورنگل سے، ٹی چنپا ریڈی نلگنڈے سے، وی بھوپال ریڈی میدک کے کویتا نظام آباد، بی لکشمی نارائنا کھمم، ٹی بھانو پرساد راؤ، این لکشمن راؤ کریم نگر، کے نارائن ریڈی اور کے دامودر ریڈی محبوب نگر، پی مہندر ریڈی اور ایس راجو رنگا ریڈی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول میں کہا گیا ہے کہ شیڈول کی اجرائی کے ساتھ ہی تمام حلقوں میں انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہو جائے گا۔ TRS کے ٹریبل شوٹر وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ پر چیف منسٹر KCR نے پھر ایک مرتبہ مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وزارت صحت کی زائد ذمہ داری سپرد کر دی ہے۔ سیاسی حلقوں، میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا پر حضور آباد میں TRS کی شکست پر ہریش راؤ کو بڑے پیمانے پر ٹرول کیا جا رہا تھا۔ 2 بھاگ کے بعد چیف منسٹر نے حضور آباد ضمنی انتخاب کی ذمہ داری ہریش راؤ کو سونپی تھی۔ ہریش راؤ نے تقریباً 4 ماہ تک حضور آباد میں پارٹی امیدوار جی سرینواس یادو کے لیے انتخابی مہم چلائی تھی، تاہم BJP امیدوار ایٹلا راجندر کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد قیاساریاں کی جا رہی تھی کہ پارٹی قیادت ہریش راؤ کو نظر انداز کرے گی، لیکن KCR نے ہریش راؤ کی کارکردگی پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر اپنے پاس موجود وزارت صحت کی زائد ذمہ داری انہیں سونپ دی ہے۔ ایٹلا راجندر کو وزارت سے برطرف کرنے کے بعد وزارت صحت کا قلمدان چیف منسٹر نے اپنے پاس رکھا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے وزارت صحت کی زائد ذمہ داری سے متعلق فائل راج بھون کو روانہ کر دی اور گورنر کے دستخط کے بعد احکامات جاری کر دیے گئے۔ TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ و ریاستی وزیر KTR نے سنسنی خیز ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ چند لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ چیف منسٹر سافٹ یعنی نرم ہو گئے ہیں، مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اندر سے آج بھی چیف منسٹر سخت ہی ہیں۔ ضلع کاماریڈی میں پارٹی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ TRS کے دور حکومت میں 3400 نئے گرام پنچایت قائم کیے گئے۔ ہر غریب کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی اسکیمات کرناٹک، مہاراشٹر کے علاوہ BJP کے زیر اقتدار ریاستوں میں نہیں ہیں۔ ان ریاستوں میں عوام تلنگانہ جیسی فلاحی اسکیمات پر عمل کرنے کا حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ KTR نے کہا کہ چیف منسٹر پر تنقیدوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو پولیس اسٹیشن ایبٹس کا مراسلہ وصول ہوا جس میں مسلم نعش کی تدفین کی درخواست کی گئی۔ اس کے علاوہ حیدرآباد و سکندرآباد کے مختلف پولیس اسٹیشنوں سے مزید 8 مسلم نعشوں کی تدفین کے لیے درخواستیں وصول ہوئی۔ ان مسلم نعشوں کو دواخانہ عثمانیہ سے حاصل کر کے قبرستان کوکٹ پلی میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ نماز جنازہ حافظ و قاری سید شاہ نجم الدین قادری، امام و خطیب مسجد قاسمیہ یاقوت پورہ، امام باڑہ فرزند سید شاہ نور الدین قادری، بانی جامع مسجد عرفات یاقوت پورہ کالونی نے پڑھائی۔
اس موقع پر سید شاہ نجم الدین قادری نے کہا کہ آج جب میں نماز جنازہ پڑھا رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ نماز جنازہ کا شرف نہ صرف میرے بھائی اور والد صاحب کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے عطا ہوا بلکہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں یعنی میری مراد سیاست ملت فنڈ میں تعاون کرنے والوں سے ہیں، ان کے اجر کا اندازہ میں کیا لگا سکتا ہوں۔ قابل مبارکباد ہے ملت فنڈ میں تعاون کرنے والے اور ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان صاحب کی سرپرستی میں جو برسوں سے خدمات انجام دیتے آ رہی ہیں۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے شیخ عبدالعزیز صدر عیدگاہ کوکٹ پلی فیس 4 جامع مسجد کا شکریہ ادا کیا۔ اویسی ہاسپٹل تا میدانی جنکشن تقریباً 1.5 کلومیٹر طویل فلائی اوور کی تعمیر کا کام آئندہ چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا اور دسمبر کے آخری ہفتے میں یہ فلائی اوور عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کمشنر بلدیہ لوکیش کمار کے مطابق 12 میٹر چوڑا 3 لائن کا یہ فلائی اوور اور اس علاقے میں ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹوں کو دور کرے گا۔ 63 کروڑ روپے کی لاگت سے اس فلائی اوور کی تعمیر مکمل کی جا رہی ہے جس کے 38 ستون ہیں۔ فلائی اوور پر BT روڈ بچھائی جا رہی ہے۔ کمشنر بلدیہ نے بتایا کہ شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی اور ٹریفک کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت فلائی اوورز، اسکائی ویز، انڈر پاس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اویسی ہاسپٹل تا میدانی جنکشن کا یہ فلائی اوور بھی SRDP کے تحت ہی تعمیر کیا گیا۔ کچھ عرصے کے لیے تعمیری کاموں میں تاخیر ہوئی لیکن اب تعمیری کام 3-4 ہفتوں میں مکمل کیے جائیں گے اور فلائی اوور کا افتتاح دسمبر کے آخری ہفتے میں کیا جائے گا۔ BJP لیڈر اور مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے کہا کہ وہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی وارننگ سے خوفزدہ نہیں ہوں گے اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ دھان کی خریدی کے لیے TRS حکومت کس طرح ٹال مٹول پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے دھان کی خریدی کے مسئلے پر مرکز پر چیف منسٹر کی برہمی کے پس منظر میں یہ ریمارکس کیے۔ ساؤتھ زون پولیس نے خاتون ڈانسر کے قتل کی واردات میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ DCP ساؤتھ زون ڈاکٹر گجرا بھوپال IPS نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ 30 سالہ خاتون ساکن مصطفیٰ نگر فلک نما کی 2 روز قبل مشتبہ حالت میں موت ہو گئی تھی۔ تحقیقات کے دوران قتل کا انکشاف ہوا۔ اس معاملے کی تحقیقات کرتے ہوئے 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ چنچل گڑے کے ملزم کیب ڈرائیور اور اس کے ساتھی ساکن شنکر نگر اولڈ ملک پیٹ نے یہ واردات انجام دی۔ DCP نے بتایا کہ مقتولہ زندگی گزارنے کے لیے تقاریب میں رخص کیا کرتی تھی۔ خاتون کو 7 بچے بتائے گئے ہیں۔ چند سال قبل خاتون کو ان کے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد 1 سال قبل خاتون کا دوسرا شوہر فوت ہو گیا۔ DCP نے بتایا کہ اکتوبر 2019 میں کیب ڈرائیور کی گاڑی میں سفر کے دوران ان دونوں کے درمیان تعارف ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے کے فون نمبرات تبدیل کر لیے۔ ان کے درمیان دوستی ہو گئی۔ بعد ازاں ان دونوں کے درمیان تعلقات قائم ہو گئے۔ مقتول خاتون ملزم پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی جبکہ اس نے شرط رکھی تھی کہ تقاریب میں ڈانس بند کر دینے پر وہ اس سے شادی کرے گا۔ اس مسئلے پر ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہے تھے۔ اس اثناء میں مقتول خاتون نے نوجوان کے خلاف پولیس سے شکایت بھی کی تھی۔ بعد ازاں معاملہ فہمی ہو گئی۔ بعد ازاں ملزم نے خاتون کو راستے سے ہٹا دینے کا منصوبہ بنایا۔ 7 نومبر کی رات دیر گئے ملزمین خاتون کو ایک فنکشن ہال سے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے گاڑی میں روانہ ہوئے۔ گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے مے نوشی کی۔ رات 2 بجے کے قریب ان دونوں کے درمیان شادی کے مسئلے پر جھگڑا ہوا۔ برہم ملزم نے پہلے خاتون کا گلا گھونٹ دیا اور اپنے ساتھی کی مدد سے چنری سے ایک بار پھر گلا دبایا جس کے نتیجے میں خاتون کی موت ہو گئی۔ پولیس نے دونوں ملزمین کو گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ گرفتاری کارروائی اسسٹنٹ کمشنر پولیس فلک نما ڈویژن محمد مجید کی نگرانی میں انسپکٹر پولیس فلک نما دیوندر اور ان کی ٹیم نے انجام دی۔ شہر حیدرآباد کی گولکنڈہ پولیس نے خاتون کو نقلی نوٹ دینے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین کی شناخت سدرشن اور دشنت کے طور پر کی گئی ہے۔ ان ملزمین کے پاس سے 2 کروڑ روپے کے نقلی نوٹ ضبط کیے گئے۔ پولیس نے کہا کہ ایک اطلاع پر ان دونوں کو گنبدان قطب شاہی کے بس اسٹاپ سے گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس سے 500 روپے اور 2000 روپے کے نوٹس کے بنڈل ضبط کیے گئے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے حیدرآباد سٹی پولیس کی 55 پیٹرولنگ اور 16 انٹرسپٹر گاڑیوں کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیورز کو چاہیے کہ وہ معیاری آپریٹنگ سسٹم جیسے مجرمین پر نظر رکھنے، جرائم کی روک تھام، فوٹ پیٹرولنگ، کمیونٹی پیٹرولنگ، ایمرجنسی ریسپانس بندوبست وغیرہ کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے علاقوں میں بیرونی مجرموں کی ٹولیوں کے عارضی قیام پر نظر رکھنے پر بھی زور دیا۔ ایک مسلم دیانتدار آٹو ڈرائیور نے دلہن کے باپ کا بیگ واپس کر دیا جس میں شادی کے رخے کے علاوہ 1.5 لاکھ روپے نقد رقم تھی۔ تفصیلات کے مطابق دھول پیٹ سے تعلق رکھنے والے رام راج تیواری پجاری ہیں۔ ان کی بیٹی کی شادی طے پائی تھی۔ کل وہ اپنی بیٹی کی شادی کے رخے اور دیگر ضروری اشیاء کی خریدی کے لیے 1.5 لاکھ روپے نقد رقم لے کر روانہ ہوئے۔ انہوں نے بنجارہ ہلز کے علاقے کی ایک مندر میں پوجا کی اور وہاں سے ایک آٹو میں سوار ہوئے۔ شیخ پیٹ سے وہ دوبارہ بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پہنچے۔ آٹو سے اترتے وقت وہ اپنا رقم سے بھرا مشتمل بیگ وہ آٹو میں ہی بھول گئے۔ آٹو ڈرائیور حسین نے آٹو میں بیگ دیکھ کر انہیں کافی تلاش کیا تاہم وہ نظر نہیں آئے جس پر وہ بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوا۔
آٹو ڈرائیور نے یہ بیگ پولیس کے حوالے کر دیا۔ کچھ دیر بعد رام راج تیواری شکایت کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ انہیں حقیقت سے واقف کروایا گیا اور آٹو ڈرائیور حسین کے ہاتھوں انہیں بیگ دلوا دیا گیا۔ آٹو ڈرائیور کی دیانتداری کی پولیس عہدیداروں اور پجاری نے ستائش کی۔